بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب، آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں جناب قاری عطاء المنان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ بابی ذی وقار، آیات بینات آپ نے تلاوت سماعت کی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے۔ آج قاری صاحب نے آیت نمبر 148 سے لے کر 151 تک، یعنی 151 تک آج قاری صاحب نے تلاوت کی۔ مفہوم سماعت کیجئے۔ خالق کائنات نے فرمایا، اور ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے، وہ اسی کی طرف منہ کرتی ہے، پس آگے بڑھ جاؤ دوسروں سے نیکیوں میں، تم کہیں ہو لے آئے گا اللہ تعالیٰ تم سب کو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جہاں سے بھی آپ باہر نکلیں تو موڑ لیا کریں نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور جہاں سے آپ باہر نکلیں تو موڑ لیا کریں اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو تو پھیر لیا کرو اپنے منہ اس کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم پر اعتراض کی گنجائش، بجز ان لوگوں کے جو ناانصافی کریں، ان سے سو نہ ڈرو تم ان سے، بلکہ صرف مجھ سے ڈرا کرو،
تاکہ میں پورا کر دوں اپنا انعام تم پر، تاکہ تم راہ راست پر ثابت قدم رہو۔ جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے پڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہماری آیتیں، اور پاک کرتا ہے تمہیں، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت، اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ایسی باتوں کی جنہیں تم جانتے ہی نہیں تھے۔ احباب ذی وقار، تحویل قبلہ کعبہ کے حوالے سے مضمون چل رہا تھا۔ خالق کائنات نے فرمایا، اور ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے، یعنی ہر مذہب، ہر دین، جو بھی کوئی آسمانی دین ہے یا کسی طرح کا بھی، تو اس کے لیے ایک توجہ کی جگہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں قبلہ کو قبلہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ جملہ توجہات کا مرکز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میرے قبلہ والد صاحب، قبلہ استاذی مکرم، تو قبلہ اس معنی میں کہ جو جملہ توجہات کا مرکز ہو اسے قبلہ کہا جاتا ہے۔ تو ہر قوم کے لیے ایک ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ ان ابحاث میں نہ پڑھو، بلکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہودیوں سے یہ خطاب ہے، نصارہ سے خطاب ہے کہ تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتابوں میں جو نشانیاں بیان فرمائیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ قبلہ کی جانب یعنی خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو امامت تھی، نبوت تھی، حکمت کہہ لیں، اس کو جو بھی کہہ لیں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہو چکی۔ پہلے جو نبوت تھی یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یوں سمجھے بنی اسرائیل کے اندر تھی، اور اب نبوت جو ہے وہ منتقل ہوئی اولاد اسماعیل علیہ السلام میں، اور اولاد اسماعیل میں سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جن کی علامت یہ تھی کہ وہ خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تاکیداً 2 مرتبہ انہی آیات کے اندر ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، تاکہ لوگوں کو اعتراض کی گنجائش ہی نہ رہے۔ اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرما دیا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ یہ جو باتیں ہیں ان ابحاث کے اندر نہ پڑھو، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ تم اپنے نیک اعمال کے اندر ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ دنیا داری کے معاملات کے اندر ایک دوسرے پر سبقت لی جاتی ہے۔ کہتے ہیں فلاں بندے نے گھر بنایا، میں اس سے اعلیٰ قسم کا گھر بناؤں گا۔ فلاں بندے نے جناب بزنس سٹارٹ کیا ہے تو میں اس سے اعلیٰ قسم کا بزنس سٹارٹ کروں گا، جس کی وجہ سے ایک ہرس، لالچ اور جو ایک پیسے کی ہوس ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو، سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں کہ حلال و حرام، جائز و ناجائز کی تمیز نہیں رہتی، بس بندے کے سامنے اپنی اس خواہش کی تکمیل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ بڑے بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، سبقت لے جانی ہے، ایک دوسرے کے اوپر مقابلہ بازی کرنی ہے، مسابقہ بازی کرنی ہے، تو پھر جناب آپ نیکیوں کے اندر کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق بالکل واضح طور پر ملتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حوالے سے نیکیوں کے اندر سبقت لے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے 2 نوافل ادا کی، مثال دے رہا ہوں، اگر کسی نے 2 نوافل ادا کیے ہیں تو دوسرے کا دل ہوتا کہ میں اس سے بڑھ کے ادا کروں۔ کسی نے اگر مثال کے طور پر 100 روپیہ صدقہ کیا ہے، 100 درہم صدقہ کیا ہے، تو دوسرے کا دل ہوتا کہ میں اس سے بڑھ کر 150 درہم، 200 درہم تک اللہ کی راہ میں میں صدقہ کروں۔ اللہ حاضل قیاس نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقہ بازی، مقابلہ بازی کہہ لیں، ہونی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جو معاملات ہیں دنیا داری کے، یاد رکھیں ایک اصول آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمیں جو یہاں سے سبق ملتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر دنیا داری کے معاملات ہوں تو پھر اپنے سے کم طبقے والے کو دیکھو، اپنے سے کم درجے والے کو دیکھو، اور اگر نیکیوں کا معاملہ ہو تو پھر اعلیٰ درجے والے کو دیکھو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر دنیا داری کا معاملہ ہو تو اپنے سے اعلیٰ کو دیکھا جاتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کی جانب دیکھا جاتا ہے۔ نیکیوں کے اندر بہرحال سبقت لے جانے کا حکم ہے، اور ساتھ ہی فرما دیے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں
جمع کر لے گا، سب کو لے آئے گا۔ قیامت کے دن سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ جس نے جو عمل کیا، اچھا عمل کیا تب بھی، برا عمل کیا، سب کا سب اکٹھا ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ ساتھ یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ آخر میں جناب آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے پاس اپنا رسول عظمت والا بھیج دیا۔ یہ کون رسول ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس آیت کے اندر بہت زیادہ طوالت ہے، لب لباب یوں سماعت کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، کہ یہ نبی اپنی مبارک نظروں سے تمہارے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے لکھنا سکھانا، ایک ہوتا ہے پڑھنا سکھانا، ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کردہ علوم ہیں ان کا انعکاس کسی کے دل پر ڈالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تزکیہ نفس بھی فرمانے والے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے دلوں کو، روحوں کو، جسموں کو پاک کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حاضل قیاس میں اس لیے عرض کر چکا ہوں، بہت طوالت ہے۔ مزید تفاصیل کے لیے آپ جناب کتب تفاسیر کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھنے، بیان کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے، یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ بسم اللہ۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھ دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ نبی اکرم شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ نبی اکرم قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تمہیں محبت سے کام لے لو، زمانہ ہم سے ہوا ہے
بد زن تمہیں محبت سے کام لے لو نبی اکرم کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے تمام دنیا خفا ہے ہم سے خبر تو خیر الانام لے لو تمام دنیا خفا ہے ہم سے خبر تو خیر الانام لے لو نبی اکرم یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو نبی اکرم یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب میں زار اقدس پہ جا کے ایک دن یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب میں زار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو سناؤں ان کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو نبی اکرم ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاکم اللہ خیرہ باب زی وقار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک روضہ ہو کوئی غلام سلام پیش کرے
اور پھر ایسے درد مندانہ جو الفاظ ہیں، ایک کیفیت ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ اللہ کرے ایسا وقت ہم سب پر آئے، اللہ تعالی ہمیں ایسی کیفیت عطا فرمائے، ہم سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ قاری صاحب، بڑا رکت انگیز کلام تھا۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ احباب کے بہت سارے سوالات ہمارے پاس جمع ہوتے رہتے ہیں، ہم ان کو وقتاً فوقتاً پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال ایک بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت ہے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں یا پانی سے افطار کرنا ثابت ہے یا نمک سے افطار کرنا ثابت ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ افطار کرنا ہے جناب، جو بھی چیز آپ کے پاس میسر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک سنتوں سے یہ تمام چیزیں ملتی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے کھجور کے ساتھ بھی روزہ افطار فرمایا، اور بعض دفعہ پانی کے گھونٹ کے ساتھ، دودھ کے گھونٹ کے ساتھ بھی روزہ افطار فرمایا۔ تو یہ تمام چیزیں خاص طور پہ آپ کھجور کو مد نظر رکھیں۔ عرب کے اندر چونکہ کھجور کی فراوانی تھی، اس وجہ سے اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ساتھ روزہ افطار فرماتے، بلکہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ تم میں سے جو بندہ کسی کا روزہ افطار کروائے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اپنا ثواب کسی کو کیوں دیں؟ بھائی اپنا ثواب نہیں جا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثواب بڑھ کے دوسرے بندے کو بھی مل رہا ہے، تو ایک دوسرے کا روزہ افطار کروانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ تعلیمات ارشاد فرمائیں کہ ایک دوسرے کا روزہ افطار کروایا کرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ہمارے پاس وہ تمام چیزیں تو موجود نہیں ہیں کہ ہم کسی کا روزہ افطار کروائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جو کوئی کھجور کے ایک خرمہ اس کو کہتے ہیں یا جو بھی، تو چھہارے کے ساتھ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کروا دے۔ اگرچہ پانی کے گھونٹ کے ساتھ، دودھ کے گھونٹ کے ساتھ بھی کسی نے روزہ افطار کروا دیا، اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ تو نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر خوراک کی فراوانی ہے تو صرف افطار نہ کروائیں، بلکہ جناب آپ اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں۔ یہاں تک آتا ہے حدیث میں، جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو اتنی بڑی جو برکتیں مل رہی ہیں، سعادتیں مل رہی ہیں، تو اس سے کیوں جناب آپ کسی اور جانب رجوع کرتے ہیں؟ صرف افطار نہ کروائیں بلکہ پیٹ بھر کے کسی کو کھانا کھلائیں۔ اور یاد رکھیں، حدیث کا منشا یہ ہے کہ جو چیزیں وقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، زمانے کے ساتھ، مثلا آج کے دور میں ایک مرغوب غذا، کسی کو اگر پیزا پسند ہے، برگر پسند ہے، شاورما پسند ہے، تو آپ اس کو اس پر قیاس کریں گے کہ جو بھی اعلیٰ چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ رمضان میں کسی چیز کا حساب نہیں ہوتا، اگر ہم رمضان سے پہلے کپڑے سلائی کر کے رکھ لیں اور رمضان میں پہن لیں تو اس کا حساب نہیں ہوگا؟ مہربانی فرما کر اس کا جواب واٹس ایپ پر ہمیں سینڈ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں جناب کہ ہم واٹس ایپ کے اوپر جواب نہیں دیتے۔ جو بھی آپ کے سوالات ہوتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے سوالات کے جو جوابات ہیں ان کو آپ واٹس ایپ کر دیں۔ تو واٹس ایپ نہیں کیا جاتا، ہم اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک بندہ سوال پوچھتا ہے اور جواب کی وجہ سے کئی لوگوں کو فائدہ مل جاتا ہے، تو یقیناً وہ بندہ جس نے سوال کیا تھا اس کو بھی اس میں سے ثواب ملے گا۔ تو یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں جو چیز خلوص نیت کے ساتھ استعمال کی جائے، امید کرتے ہیں کہ اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی ایسا ہیلا کر لیا، کوئی کپڑے سلائی کروائے، لیکن یاد رکھیں کہ ایک بندہ اگر حرام کو استعمال کرتا ہے
تو اس حرام کو حلال کرنے کے لیے کوئی رمضان شریف میں استعمال کر لے تو وہ چیز حلال نہیں ہوگی۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی ہوگی اور جو حلال ہے وہ حلال ہی ہوگی۔ اگر آپ نے جائز کمائی میں سے کوئی کپڑے سلائی کروائے اور اس نیت کے ساتھ رکھ لیے کہ ہم اس کو رمضان المبارک میں پہنے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی امید کرتے ہیں کہ اس کا حساب نہیں ہوگا۔ مہمان کے ساتھ جو بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بعض جگہوں پر آتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا، لیکن اگر ناجائز طریقے سے کوئی چیز کمائی تو اس کا یقیناً حساب بھی ہوگا اور عذاب بھی ہوگا۔ واللہ تعالیٰ عالم اچھا، بالصواب۔ رمضان میں حساب نہیں ہوتا، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا حساب بھی نہیں ہوتا، یہ کپڑوں کا حساب بھی نہیں ہوگا؟ دیکھیں کہ جو چیز بھی ایک خلوص نیت کے ساتھ آپ نے استعمال کی، کسی کے اوپر اس کو خرچ کیا، اپنے اوپر خرچ کیا جائز طریقے سے، عبادت کی غرض سے، تو اس کا حساب امید کرتے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ ہم کوئی اس کے اوپر واضح طور پر تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوگا، لیکن جو آثار ملتے ہیں یہی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں جو بندہ فوت ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا، لیکن حساب کب تک نہیں ہوگا؟ رمضان المبارک تک حساب نہیں ہوگا، اس کے بعد جناب اس سے حساب لیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی بندہ اگر کوئی حرام کام کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا اور ہم کہیں جناب بالکل اس کا کھاتا صاف ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان المبارک تک اس کا حساب نہیں ہوتا، اس کے بعد بہرحال اس سے حساب لیا جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ہمیں وائس نوٹ میں موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد حمزہ ہے، میں ضلع منڈی بہاؤالدین شہر ایلان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی ناپاک چیز کو ٹچ کرنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر گلیوں سے گزرتے ہوئے اگر ناپاک کیچڑ پاؤں کے ساتھ لگ جائے تو پاؤں ہی دھونے پڑیں گے یا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ جی مفتی صاحب، محمد حمزہ ضلع منڈی بہاؤالدین سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کسی ناپاک چیز کو ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے کیچڑ سے گزرتے ہوئے اگر پاؤں پر کیچڑ لگ گیا اس سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یا نہیں، یہ بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے ٹوٹنے کے لیے وہی اشیاء ہیں جناب جن کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، متعدد بار پروگرام کے اندر ہم نے اس کو شامل کیا ہے کہ سبیلین سے، یعنی جو دو رستے ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز خارج ہو تو ایسی صورتحال کے اندر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب کیا کسی نے یا ہوا کا اخراج ہوا، اعلیٰ حاصل قیاس خون بہہ نکلا یا اتنی منہ بھر کے کسی کو قے آئی، تو ایسی صورتحال کے اندر بعض نے کہا کہ وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ نے اصول یہی یاد رکھنا ہے کہ سبیلین یعنی دونوں رستوں میں سے جو پیشاب پخانہ کے رستے ہوتے ہیں ان میں سے اگر کسی چیز کا اخراج ہو تو وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر خون اتنا بہہ نکلا کہ جو سمجھیں کہ بہنے والا خون، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں جناب کسی چیز کو ہاتھ لگا لیا، ناپاک چیز تھی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر نجاست حقیقی جسم کے اوپر لگی ہو تو صرف اس کو دھو لیں آپ، وضو آپ کا فاسد نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ خون بہنے والا، تو جی، کتنا خون بہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بس اتنا آپ سمجھیں کہ جب ایک تو ہے نا کہ کسی جگہ سے اللہ نہ کرے کسی کو زخم لگے، خون اگر نکلا صرف اسی جگہ پر ٹھہرا رہا تو وضو فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ بہہ نکلا یعنی سیلان اس کے اندر آ گیا، بہاؤ آ گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک بندہ اگر اس حال میں سویا کہ اس کے اوپر غنودگی طاری ہو گئی، جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، تو ایسی صورتحال کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کے ٹوٹنے کا سبب نیند نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ وضو کے ٹوٹنے کا سبب ہے کہ اعضاء ڈھیلے پڑ گئے۔ اب اس بندے کو کوئی جناب یقین نہیں ہے کہ ہوا کا اخراج ہو گیا یا نہیں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ اگر سو گیا تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اٹھنے کے بعد دوبارہ وضو کرے، کہ قوی امید ہے بلکہ یقین ہے کہ ہوا کا اخراج ہو گیا ہوگا۔ رہی بات یہ کہ آپ گلیوں سے گزر رہے ہیں اور گلیوں کے اندر جناب ایسا کیچڑ ہے، اگر تو بالفرض بارش کا پانی تھا
اور اس کے اندر دوسرا پانی بھی مکس ہو گیا، آپ مسجد میں گئے، چھینٹے پڑ گئے کپڑوں کے اوپر، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال کے اندر اس کے کپڑے پاک سمجھے جائیں گے، وہ اسی طرح نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر اتنا اس قدر پانی جناب نجس تھا کہ آپ کو یقین تھا کہ اس کے اندر جناب وہ دوسرا پانی بھی مکس ہو گیا ہے، ناپاک پانی ہے، اور اس کے چھینٹے پڑ گئے اور آپ کو یقین ہے کہ اس کے اندر نجاست ہوگی، تو ایسی صورتحال کے اندر ان کو دھونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر ویسے تھوڑے بہت چھینٹے پڑ گئے، بارش کے پانی مکس تھا، تو اس کے کپڑے فاسد نہیں سمجھے جائیں گے، صرف اس جگہ سے نجاست کو دور کر لے۔ مثال دیتا ہوں جناب آپ کو، گھر سے وضو کر کے کوئی بندہ نکلا، گلی میں گیا تو اس کے پاؤں کے ساتھ کوئی نجس چیز لگ گئی، اب یہ نہیں کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، بلکہ صرف اس نجاست کو دور کر لے، وضو اس کا اسی طرح قائم ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ مفتی صاحب، سڑکوں پر اکثر دیکھا گیا ایک جانوروں کا فضلہ بھی پڑا ہوتا ہے، اور جب بارش آتی ہے تو وہ مکس ہو جاتا ہے، تو وہ بارش کا پانی جب فضلے کے ساتھ مکس ہوگا، وہ اگر کپڑوں پر لگ گیا تو کپڑے اس سے ناپاک ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اگر تو بارش کا پانی تھا نا، تو اس کے بارے میں فقہا نے تفصیل سے لکھا ہے کہ بارش کے پانی کے اندر اگر باقی نجاست بھی مکس ہو گئی اور اس کے چھینٹے کپڑوں پر پڑ گئے، تو ایسی صورتحال کے اندر کپڑے پاک ہی سمجھے جائیں گے، کیونکہ یہاں حرج واقع ہو رہا ہے نا، اور شریعت حرج کو دور کرنے والی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر پانی ٹھہرا ہوا تھا اور اس طرح کا پانی تھا جس کے اندر آپ کو بالکل یقین تھا، اس کی رنگت بھی بدلی ہوئی تھی، اس میں سے کوئی سمیل بھی ایسی آ رہی تھی، تو پھر جناب آپ کپڑوں کو دھو لیں۔ اگر بارش کا پانی اور دوسری چیزیں مکس ہو جائیں تو ایسی صورتحال گٹر کے بھی اندر، کھلے ہوتے ہیں، جی اسی وجہ سے کہا تو کہ گٹر کا پانی مکس ہو جائے تو؟ بس مکس ہو گیا نا اس میں، تو بارش کا پانی بھی تھا، آپ نے مسجد میں جانا تھا، کپڑوں پر چھینٹے پڑ گئے، تو فقہا نے یہی لکھا ہے کہ آپ کے کپڑے پاک سمجھے جائیں گے۔ لیکن اگر یقین تھا آپ کو کہ اس کے اندر جناب بالکل زیادہ پانی گٹر کا مکس ہو چکا ہے، تو پھر آپ دھو لیں۔ یہ اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس کے اوپر یہ معاملہ گزرا ہے، اب وہ اپنی عقل کا بھی استعمال کرے کہ کیا جو گٹر وغیرہ کا پانی تھا وہ زیادہ ہے یا کہ بارش کا پانی زیادہ ہے، تو جو پانی زیادہ ہوگا اسی کے حکم میں آپ اس کو لے لیں گے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال وائس نوٹ میں ہی موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر؟ مفتی صاحب، میں نے پہلے بھی اپنا ایک مسئلہ جو ہے وہ میسج کیا تھا، لیکن پلیز مجھے چاہے واٹس ایپ پہ یا جیسے بھی بتا دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری اگر بیوی میرے بہن بھائیوں سے ملنے میں جھگڑا کرے، اگر میں ملوں تو وہ جھگڑا کرتی ہے شدید، اور میں اس کے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے بہن بھائیوں سے سلوک بھی اچھا نہیں کرتی، اور میں اگر ان سے ملتا ہوں تو میرے ساتھ شدید جو ہے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اور میں بہت سمجھا کے ان کو تھک گیا ہوں۔ تو ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں اس کو ماروں یا میں اسے کیا کروں کہ وہ سمجھتی نہیں ہے، ہر وقت مجھے جو ہے وہ ٹینشن دیتی رہتی ہے، اور کیا کروں اس کو؟ جی مفتی صاحب، یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں جب اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ملتا ہوں تو میری بیوی مجھ سے لڑتی جھگڑتی ہے۔ اب یہ ہے کہ میں نے کافی سمجھایا بیوی کو، مگر وہ سمجھتی نہیں ہے۔ اب میں اس کو ماروں یا کیا کروں؟ حالانکہ میں اس کے بھائی، جب بیوی کی بہن بھائی آتے ہیں میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، مگر میری باری وہ لڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو مجھے اجازت ہے کہ اس کو ماروں یا کسی اور طریقے سے سمجھاؤں؟ مجھے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے جناب، اور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ معاملات کو نا بڑے آسان طریقے سے لے کر چلتے ہیں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ کریں نا آپ، مثال کے طور پہ آپ نے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے، بہنوں کے لیے کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی تحفہ دینا ہے ان کو، تو بیوی کے سامنے نہ دیں، اور اگر بیوی کو کوئی چیز دینی ہے تو والدین اور جو دیگر رشتہ دار ہیں ان سے ہٹ کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کی چونکہ صورتحال ایسی آپ بیان کر رہے ہیں نا کہ جھگڑے کا پہلو ہے، ورنہ اگر ایک دوسرے کے سامنے دیتے ہیں اور کسی کو حسد پیدا نہیں ہوتا، کوئی کسی طرح کی جیلسی فیل نہیں ہوتی، تو کسی کے سامنے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں
کہ ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبہ کے اندر رکھنا یہی ادب کا تقاضا ہوتا ہے۔ بیوی کو اس کا جو مقام ہے اس میں رکھنا، اور اسی طرح والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی کو منع نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے نہ ملو، ملنا چاہیے، بیوی کے حقوق ادا کریں، والدین کے جو آپ کے اوپر حقوق ہیں ان کو ادا کریں جو آپ کے ذمہ فرائض ہیں، اسی طرح بہن بھائی ہیں ان سے ملنا بالکل چاہیے، بیوی کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ اس کے جو بہن بھائی آتے ہیں، جو رشتہ دار، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جو بیوی کی بہن ہوتی ہے نا، وہ جناب غیر محرم ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس طرح بے تکلفی کے ساتھ باتیں کرنا، کچھ لوگ نا اپنی سالی صاحبہ کے ساتھ، یہ عام طور پہ لفظ بولا جاتا ہے، وگرنہ تو یہ آپ اس کو سسٹر ان لا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ لفظ ذرا زیادہ معروف ہے کہ سالی صاحبہ کے ساتھ مزاح کرنا اور اس کے ساتھ جناب کوئی اس طرح کی بے تکلفی کی بات کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ غیر محرم ہے، اس کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہ کر بیوی کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ایک مناسب رویے کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کے حقوق ادا کریں، لیکن جو بیوی کی بہنیں ہیں ان سے بے تکلفی نہ کریں۔ رہی بات یہ کہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے مسائل کو سن لیں اور سلجھانے کی کوشش کریں۔ بیوی کو کبھی بھی ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ وہ والدین سے اور بہن بھائیوں سے ملنے کے حوالے سے کوئی روک لگائے۔ بہرحال حکمت کے پیش نظر جو بھی معاملات ہوں ان کو آپ کر سکتے ہیں، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اچھا، بیوی کو گناہ ہوگا، حرام ہے اس کے لیے کہ وہ روکتی ہے اپنے شوہر کو کہ اپنے بھائیوں سے نہ ملے؟ دیکھیں، اپنے خاوند کے اوپر روک لگانا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے نہ ملے، یہ قطع رحمی کے اندر آئے گا اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی بھی گناہ کے کام کی طرف جناب روک لگانا، گناہ کے کام کی طرف رغبت دلانا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ بیوی گناہ گار ہوگی اگر خاوند اپنی بیوی کے حوالے سے کوئی ایسی روک لگاتا ہے، ملنے جلنے کے حوالے سے ایک مناسب حد تک ملنے جلنے کی اجازت دینی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا رشتہ ہو کہ جس کے اندر کوئی فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر خاوند روک لگا سکتا ہے، لیکن بیوی کسی حوالے سے خاوند پہ روک نہیں لگا سکتی۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، تو 3 دن سے زیادہ قطع رحمی جائز نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے جو شخص قطع رحمی کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی حکم دیا صل من قطعک، جو تم سے قطع رحمی کرے، توڑے، تم اس کے ساتھ جوڑو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اگر ہم نے یہ سنتوں کو اپنایا، امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی برکت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال وائس نوٹ میں ہمیں موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں، سنیے گا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ میں غلام سرار بات کر رہا ہوں کتکوٹ سٹی سے۔ مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں بالفرض ظہر کی اور عشاء کی آخر میں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یا نماز جمعہ پڑھتے ہیں اس میں بھی آخر میں 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں، کیا وہ جو ہم نفل پڑھتے ہیں، کیونکہ نفل نماز نفلی عبادت میں آتا ہے، کیا وہ ہم اس نماز کی نیت سے پڑھیں گے کہ 2 رکعت نفل نماز ظہر یا نماز عشاء یا نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا یہ، جمعے کے دن جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں، فرض نماز سے پہلے 4، اس کے بعد بھی 4 پڑھتے ہیں، پھر 2 سنتیں پڑھتے ہیں، کیا اس کا نیت بھی جمعے کا کیا جائے گا کہ نماز جمعہ یا نماز دوپہر کا نیت ہوگا؟ اس کے لیے جو نا آپ سے میں کوشچن کر رہا ہوں، اس سوال کا ہمیں جواب دے کے مہربانی فرمائیں۔ جی مفتی صاحب، اس بھائی کا یہ سوال ہے۔ ایک سوال تو یہ کہ ہم ظہر کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں 2 نفل، تو اس کی نیت ظہر کی کرنی ہوگی، اسی طرح جمعے کے دن ہم جو آخر میں 2 نفل پڑھتے ہیں تو اس کی نیت کیا ہم نفل جمعے کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس کو؟ اسی طرح سے سنن کا بھی اس نے پوچھا کہ جمعے سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں، بعد کی 4 سنتیں ہیں، تو اس کی ہم نیت جمعے کی کریں گے یا دوپہر کی نماز کی کریں گے؟ یہ اس کا سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی عبادت جب کی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے ذہن کے اندر ایک نیت موجود ہوتی ہے۔ اصل تو چیز وہی ہے، زبان سے اقرار کرنا اس معنی میں ہوتا ہے کہ ہم جو بات ہمارے ذہن میں ہے اس کو ہم زبان سے بول دیں، اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب، تاکہ ان دونوں پر عمل ہو جائے۔ اگر بالفرض آپ کے ذہن کے اندر جو نیت تھی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے نماز شروع کر لی تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔
زبان سے آپ نے اقرار کرنا ہے تو اگر آپ کنفیوژن کا شکار ہیں تو صرف اور صرف انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس کو آپ پڑھ لیں، یا آخر میں بعض دفعہ آتا ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یا پھر اس کی جگہ آپ پڑھ لیں وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے نماز شروع کر لی، جو آپ کے ذہن کے اندر نیت تھی اس کا اعتبار کیا جائے گا، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ جو زبان سے اقرار کیا جاتا ہے نا، اور پنجابی میں یا اردو کے اندر جو نیت کی جاتی ہے یہ مستحب ہے۔ آپ نے اگر ظہر کے بعد نفل پڑھے تو آپ یہ کہہ لیں کہ ظہر کے بعد جو نفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں میں ان کی نیت کرتا ہوں۔ تو ساتھ اگر آپ نے ظہر کا نام نہیں بھی لیا تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی نفل کے اندر، لیکن یہ کہہ لینا کہ میں اس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے ان نوافل کی نیت کرتا ہوں، تو اس میں ایک زیادہ حسن ہے کہ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور زبان سے اقرار کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ رہی بات یہ کہ جمعہ سے پہلے آپ نے جو 4 سنتیں پڑھنی ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو 4 سنتیں جمعہ سے پہلے پڑھی جاتی ہیں میں ان کی نیت کرتا ہوں، اور بعد میں جب آپ پڑھیں گے، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کسی کی جمعہ سے پہلے سنتیں رہ جائیں، اس نے جمعہ کی نماز ادا کر لی، اب وہ پڑھنا چاہتا ہے پہلے والی 4 بھی اور بعد والی 4 بھی، تو پہلے وہ پڑھے گا جناب بعد والی 4، اس کے بعد 2 سنتیں، اور پھر جو پہلے رہ گئی تھیں ان کو بالکل آخر میں لے آئے گا، اور ان کی نیت اسی طرح کر لے گا جو میری جمعہ سے پہلے 4 سنتیں رہ گئی تھیں میں ان کی نیت کرتا ہوں، تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ مفتی صاحب اگلا سوال وائس نوٹ ہی میں ہے، میں پلے کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں اس وقت یورپ میں ہوں تو اگر مجھے ایک ملک میں کام کی اجازت نہیں ہے تو میں وہاں جیسے جیسے بھی پہنچ جاتا ہوں، تو اگر میں وہاں کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، جو کچھ بھی ہے حق حلال طریقے سے محنت کر کے، تو جو میری آمدنی ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر میں نہیں کام کروں گا تو میں اپنے معاملات کیسے چلاؤں گا، کھانا پینا کیسے سروائیو کروں گا، رینٹ کیسے دوں گا؟ شرط ہے کہ مجھے وہاں کام کرنے کی گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے، تو ایسے میں کام کرنے کے جو معاملات ہیں اسلام اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ السلام علیکم۔ مفتی صاحب یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں یورپ میں موجود ہوں، وہاں پر میں ایسے ویزے پر گیا ہوں کہ مجھے کام کرنے کی وہاں اجازت نہیں ہے، اگر میں کام کرتا ہوں تو اس سے جو آمدنی کماؤں گا وہ حلال ہوگی یا حرام؟ یہ ذرا بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی معاملے کے اندر جب آپ نے جناب اس کا فیصلہ کرنا ہے تو دونوں طرفوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ آپ ایک طرف سے نیکی کر رہے ہوں، دوسری طرف سے گناہ کر رہے ہوں، تو آپ نے کمایا کیا؟ یاد رکھیں کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے نا وہ ملے گا ضرور۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنا رزق دنیا میں چھوڑ کے چلا جائے۔ جب اس بات کا آپ یقین کر لیں گے نا، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر لے، ایسا بھروسہ کہ جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو خالق کائنات اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ جیسا کہ پرندے صبح نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ پرندے کی کون سی فیکٹری چل رہی ہے؟ پرندہ کون سا جناب پورے سال کا سٹور کرتا ہے؟ ہر دن کی روزی ہر دن ملتی ہے۔ وہ ایک اللہ کے ولی ہیں تو ان کا مقولہ مجھے بڑا پسند آیا، وہ کہتے ہیں کھا کھلا مت بچا، کل کی روزی کل ملے گی۔ اگر اس بات کے اوپر جناب آپ توکل کر لیں تو آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ ناجائز طریقہ اگر آپ نے استعمال کیا تو ناجائز ذرائع استعمال کرنے کا علیحدہ سے گناہ ہے، دھوکہ دہی بھی ہے اس کے اندر، جھوٹ بھی ہے، فراڈ بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ غلط طریقے سے کہیں کسی ملک کے اندر جائے گا
تو اپنے ملک کی عزت بھی داؤ پہ لگائے گا، اور اسی طرح وہاں پہ اگر پکڑا گیا تو رشوت دے گا، ظاہر ہے چھوٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی معاملہ تو کرے گا نا۔ تو یہ تمام کے تمام گناہ اپنی جگہ اور رزق کمانا اپنی جگہ۔ بہرحال جو آپ وہاں پر محنت کر رہے ہیں، روزی تو آپ کی حرام نہیں ہوگی، لیکن بہرحال اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہوگی۔ خیر کی توقع اس معنی میں کہ جب آپ نے ذرائع غلط استعمال کر لیے، ایک بندہ جناب چوری چھپے کسی ملک میں چلا جائے تو چوری چھپے جانے کا علیحدہ گناہ ہے، وہاں پر جا کے حلال رزق کمانے کا ایک اپنا ثواب ہے، ایک جائز طریقہ ہے۔ تو کسی بھی چیز کو نا آپ جناب اس معنی میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل جائے گا۔ آپ اگر پاکستان میں ہوتے، صحیح معنوں میں اگر آپ یہاں پر بھی محنت کرتے تو آپ کو اتنا رزق یہاں سے بھی مل جاتا۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ہمارے لوگ نا باہر کے ممالک کو بڑی ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے اندر ایسے روزگار کے مواقع ہوں کہ کسی کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، لوگ بھی مجبور ہیں، کیا کریں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی غلط طریقہ استعمال نہ کریں، رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا۔ سب ایک تو غیر قانونی طریقے سے لوگ پہنچ جاتے ہیں ڈنکی لگا کے، ان کے لیے تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ غیر قانونی طریقہ ہے۔ ایک ہے کہ وہاں کچھ اسٹوڈنٹ پڑھنے جاتے ہیں، جب ان کا وقت بچتا ہے، 6 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے، باقی وقت بچ جاتا ہے، اس میں وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، تو کیا شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اس سے کما سکے؟ جائز ہے۔ جب وہ وہاں پر ایک ویزے کے اوپر گیا، اگر تو دیکھیں نا وہاں پر معاہدہ کیا کہ میں پڑھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا، تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، اور مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور اگر انہوں نے اجازت دی ہے کہ جو وقت آپ کا بچ جاتا ہے آپ اس میں کوئی جاب وغیرہ کر سکتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بالکل جائز ہوگا۔ لیکن اگر معاہدہ کیا کہ ہم پڑھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں گے، تو پھر یہ کوئی بھی معاملہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال وائس نوٹ ہی میں ہے، میں پلے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ملک صالح بات کر رہا ہوں ضلع ملتان سے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کی اذان کی کیا دعا پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ جی مفتی صاحب، یہ ملتان سے بھائی سوال کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تو اذان کی جو دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، تو اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان جب پڑھی جائے تو نماز کے لیے جو اذان پڑھی جاتی ہے نا، اس کے لیے دعا حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، کہ نماز کے قائم کرنے کی بات ہے نا، تو یہیں سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ دعا اس اذان کے لیے ہے کہ جو نماز کے قائم کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اذان دیتا ہے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھنا یہ لازم نہیں ہے۔ اگر بالفرض اپنے ذوق کے لیے کسی نے پڑھ لی یہ دعا، تو ہم اس کو ناجائز و حرام بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ایسے کلمات ادا کیے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اندر مذکور ہیں۔ اسی طرح اذان کا جو جواب ہوتا ہے، یہ آپ نے سوال تو نہیں پوچھا، ضمناً بتا دیتا ہوں، ہر اذان کا جواب دیا جاتا ہے نا، تو اس اذان کا بھی جواب دے دینا یہ بہتر عمل ہے۔ مثلا حدیث میں جو آتا ہے نا کہ مؤذن جیسا کہے ویسا تم کہو، تو اب یہاں پر بھی اذان ہو رہی ہے تو اس کا جواب دے دیں۔ دعا اگر کسی نے نہیں بھی پڑھی تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ جو اذان جماعت کے قیام کے لیے دی جاتی ہے اس کا جواب بھی دینا لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اور اس کے بعد دعا بھی پڑھنا ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ مفتی صاحب، اگلا سوال وائس نوٹ ہی میں ہے، میں پلے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ مفتی صاحب، میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے بول رہا ہوں۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے، مجھے ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں شرعی معذور ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا ہے، مولانا محمد اصطائی، آسانی فقہ، جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے اس میں لکھا ہے کہ شرعی معذور اگر فجر کے لیے وضو کرے گا تو وہ طلوع آفتاب تک رہے گا۔ طلوع آفتاب کے بعد اگر وہ وضو کرے گا تو وہ اس وضو سے ظہر بھی ادا کر سکتا ہے۔ مجھے مکمل رہنمائی فرما دیجیے اس کے بارے میں۔ جی مفتی صاحب، بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے بھائی سوال کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں شرعی معذور ہوں،
تو میں ایک وقت میں وضو کرتا ہوں تو پھر ظاہر کہ وہ باقی نہیں رہتا، اس سے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو کہتے میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر فجر کے وقت وضو کر لیں تو وہ طلوع آفتاب تک رہتا ہے، پھر طلوع آفتاب کے بعد اگر دوبارہ ایک بار وضو کر لیں تو اس سے ظہر کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں کہ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، تو میں اس اختلاف کو اس معنی میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں پر اختلاف پایا جائے تو ایسا عمل آپ کریں کہ جس میں کسی کا بھی اختلاف نہ پایا جائے۔ مثلا شرعی معذور جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو تو وضو کرے، جیسے ہی وقت ختم ہوگا اس کا وضو فاسد سمجھا جائے گا۔ یہ ہم نے ایک دو پروگرامز کے اندر اس کو شامل بھی کیا تھا، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اگر بالفرض نماز فجر کے لیے اس نے وضو کیا، طلوع آفتاب کے بعد اس کا وضو فاسد سمجھا جائے گا۔ اب چونکہ ابھی کسی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا، اصل اختلاف اس بنا پر ہے کہ کیا وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کرے گا یا وقت داخل ہونے کے بعد وضو کرے گا۔ تو جب آپ ظہر کے وقت کے اندر وضو کریں گے تو کسی کا اختلاف باقی نہیں رہے گا، لہٰذا آپ وضو اس وقت کیا کریں کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے، اور جب اس وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا وضو فاسد ہو چکا۔ نئی نماز کے لیے جب اس کے بعد آپ نے کوئی نماز پڑھنی ہے تو تازہ وضو کر لیا کریں تاکہ کسی قسم کا اختلاف پایا ہی نہ جائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال وائس نوٹ ہی میں ہے، میں پلے کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ سب کے حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سب؟ میں تجمل بات کر رہا ہوں ضلع خوشاب سے۔ سر میں نے پتہ یہ کرنا تھا کہ نماز وتر جو ہے اس کے اندر ہم دعائے قنوت بھول جائیں اور اس کے لیے سجدہ صاحب کرنا ہوگا یا دوبارہ سے نماز وتر پڑھنی ہوگی؟ پلیز یہ ہمیں بتا دیجیے گا۔ جی مفتی صاحب، یہ تجمل بھائی خوشاب سے بات کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو وتر ہیں اس میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جاؤں تو اس میں سجدہ صاحب کرنا ہوگا یا دوبارہ سے وتر پڑھنے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام کے اندر یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اگر کوئی وتر کی دعا بھول گیا، رکوع میں گیا تو پھر واپس آ گیا تو جناب اب نماز اس کی ہوگی۔ یاد رکھیں کہ اصول یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر بالفرض واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے، ایک ہے جان بوجھ کے چھوڑنا، جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی، ایک ہے واجب کا چھوٹ جانا، ایک واجب چھوٹ جائے یا ایک سے زیادہ واجب بھولے سے چھوٹ جائیں، یا پھر دو فرضوں کے مابین 3 تسبیحات کی مقدار وقفہ ہو جائے تو سجدہ سہو سے نماز کا نقصان پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے نا تو شیطان اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ضرور کرتا ہے بندے کے ساتھ کہ جو نماز کے اندر بھولنے والا معاملہ ہو۔ تو جب انسان سجدہ کرتا ہے بعد میں تو شیطان چیختا ہے کہ ہائے افسوس، میں نے سجدہ نہ کیا، میں رد ہو گیا، ابن آدم نے سجدہ کیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ سجدہ صاحب اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب نماز وتر کے اندر دعا کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر بالفرض کسی سے دعا بھولے سے رہ گئی تو اس کو چاہیے کہ جناب آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے جناب دعائے قنوت نہیں پڑھی تھی، وہ رکوع میں چلا گیا، رکوع میں جا کے اس کو یاد آیا کہ میں نے تو دعائے قنوت نہیں پڑھی ابھی، اب رکوع ہو گیا، رکوع تھا فرض، اب فرض کو چھوڑ کے یہ واجب کی طرف آیا، تو ایسی صورتحال کے اندر نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، اس کو نماز دوبارہ سے پڑھنا پڑے گی۔ پھر یہ بات جناب دوبارہ سے سماعت کر لیں کہ اگر تو رکوع میں چلا گیا اور یاد آنے پر واپس دعائے قنوت کی طرف لوٹ آیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کو چھوڑ کر یہ واجب کی طرف آیا ہے، فرض اہم تھا، فرض کو چھوڑا، اب نماز فاسد ہوگی۔ لیکن اگر رکوع میں ہی رہا اور جناب نماز مکمل کر لی، آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو نماز اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی دینی، شرعی، اخلاقی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں
تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے سوالات واٹس ایپ پر لکھ کر بھیجیے یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیے، کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے۔ آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔